میں فارمل اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات و خواتین سے دلی طور پر معذرت خواہ ہوں۔ ان الفاظ کو میرے دل کے فرام دی باٹم آف مائی ہارٹ سمجھیے گا کہ جو تاخیر ہوئی اور جو دیر ہوئی، تاخیر ہوئی تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، کبھی کوئی تاخیر ہوتی ہے، لیکن بہرکیف معذرت کرنا بنتی ہے اور دل سے بنتی ہے، اور آپ میں سے کوئی جرمانہ لگانا چاہیں مجھ پر تو میں اس جرمانے کی قیمت بھی ادا کرنے کو انشاءاللہ تیار ہوں۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ایکسٹرنل تھریٹس کے طور پر کہ جس کو آدمی ان چیزوں کو ایڈریس کر کے نکلتا ہے گھر سے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر تیسری مرتبہ میں آپ تمام حضرات و خواتین سے دلی طور پر معذرت خواہ ہوں کہ یہ جو تاخیر ہوئی، اور تقریباً 35 منٹ جو ہے وہ تاخیر سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، لیکن اس تاخیر کے ہونے پر میں اپنی گفتگو مختصر نہیں کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس تاخیر کے ہونے پر میں اپنی گفتگو مختصر نہیں کروں گا، میں اپنی بات مختصر نہیں کروں گا۔ کوئی بات کسی دوسری بات کی کاسٹ پر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم بھی اپنا کام پورا کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں پہلے اجازت لے لوں دلہن کے وکیل سے۔ جی ابا جی، جناب قاری عبدالسلام صدیقی صاحب جو کہ دلہن کے وکیل ہیں، آپ نے لڑکی سے اجازت لے لی ہے۔ دلہن کے تقرر کے جو گواہان ہیں جناب عدنان قدوس اور محمود عبداللہ صدیقی صاحب، آپ کی موجودگی میں اجازت لی ہے، اور آپ نے سنا تھا کہ لڑکی نے اجازت دی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ابا جی، مجھے اجازت ہے کہ میں نکاح کی کارروائی شروع کروں؟ جزاک اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى كما ورد في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله جل وعلا كما ورد في سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والتسليم، من رغب عن سنتي فليس مني، وقال صلى الله عليه وسلم، اعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد، صدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میرے یار کی زبان، میرے معشوق کی، میرے عاشق کی، میرے محبوب کی زبان ترکی ہے، اور ترکی مجھے آتی نہیں، تو کیا خاک پلے پڑے گا۔ ابھی جو ہم نے جو عربک ٹیکسٹ
ابھی ہم نے سنا اور جو سنایا اس کو خطبہ نکاح کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ کو ارشاد فرماتے تو اس میں اس کا جو پہلا حصہ آپ نے سنا اس میں ایمان کی تجدید، اور دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے تذکیر اور تعلیم فرمایا کرتے ہیں۔ تیسرے حصے کا ہم نے علماء کرام نے اس میں اضافہ فرمایا کہ جو احادیث 3 آپ کو سنائی گئیں وہ بھی اب اس خطبہ نکاح کا حصہ ہے۔ تو آج کی ہماری اس آنے والی 30-35 میکسیمم 40 منٹ کی گفتگو میں اس کے کل 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے کہ اس نکاح کے حوالے سے کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں۔ ہم جب دنیاوی کام کرنے چلتے ہیں تو اس کے میرٹس، ڈی میرٹس، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، فوائد اور نقصانات، ہر چیز کا انالیسس کرتے ہیں پہلے۔ لیکن دینی معاملات میں ہمارا بڑا معذرت خواہانہ رویہ ہوتا ہے کہ سب چلتا ہے۔ تو پہلا حصہ ہوگا ڈوز اینڈ ڈونٹس کے حوالے سے اس موقع پر کیا ہدایات اسلامی تعلیمات ہمیں دیتی ہے اس کو ہم ذکر کریں گے، اور نمبر 2 اس نکاح جو خطبہ نکاح ہے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ مزید آگے بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک پنچ لائن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں تو آلریڈی ہوگا، مجھ سے زیادہ سینئر حضرات، مجھ سے زیادہ علم والے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ وہ یہ کہ دیکھیے، سنت کام کو سنت طریقے کے مطابق ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے کہ سنت کام ہم کرنے چلے ہیں اور وہ خلاف سنت طریقے سے اس کو ادا کریں تو یہ اس کا وائس ورثہ ہے، وہ ہماری سمجھ میں بآسانی یہ بات آ سکتی ہے کہ پھر اس کے آگے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا ریپرکیشنز ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سنت کام سنت طریقے سے۔ اس کے بعد جب اگلی گفتگو ہوگی، اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے، اندر جاگزین ہو جائے، تو پھر ہر اگلی بات سمجھ میں آئے گی اور عمل کرنے کا بھی جذبہ اندر سے پیدا ہوگا، سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری گفتگو کا پہلا حصہ کہ جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کے حوالے سے ہم مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، مختصر بات ہے، 3 ڈوز ہیں اور 3 ڈونٹس، 5 ڈونٹس ہیں جس کو ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں۔ 3 کام کرنے کے ہیں نکاح کے موقع پر اور 5 کاموں سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس موقع پر یہ کام ہم کو نہیں کرنے چاہیے۔ جو 3 ڈوز ہیں اس میں نمبر 1 وہ حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنائی گئی کہ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کرو اور انہیں مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ دیکھیے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ مسجد میں اگر نکاح نہیں ہوگا تو نکاح ہی نہیں ہوگا پھر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح رضی اللہ عنہ مسجد میں پڑھایا گیا۔ تو اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، اس پر عمل کرنے سے بارات کا جو تصور ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بارات کا لفظ قرآن و حدیث اور اسلامک ٹیچنگز میں ہونا تو دور کی بات ہے، عربک لینگویج میں لفظ بارات نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا ہمارے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے لفظ بارات اور بارات کے پورے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے۔ جیسے عدت کا لفظ، عدت کا انگریزی میں آپ کو اس کا ترجمہ نہیں ملے گا، انگریزی میں عدت کو کیا کہتے ہیں نہیں ملے گا، آپ چھان لیجیے ساری ڈکشنریز۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بارات کا تصور زیرو، جانبین کا اجتماع مسجد میں اور یہیں سے جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج ڈومینیٹنگ جو ڈومیننس ہے جس دین کا، جس مذہب کا، جس ریلیجن کا ڈومیننس اور سیکولرزم، اس میں آپ دیکھ لیجیے آج بھی عیسائیوں نے اپنی اس پرمپرا کو یا اپنے اس طریقے کو باقی رکھا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی کی بھی ہو، چرچ میں آ کر کے اس میں ان کا نکاح پڑھایا جائے۔ ہاں، ہماری طرح نہیں کہ وہ نکاح کا رجسٹر جو ہے نا بغل میں دبا کے اور 500 روپے کے پیچھے جو ہے نا وہ لڑکی والوں کے لڑکے والوں کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ مسجد کا اسٹیٹس، آپ کا اپنا اسٹیٹس، وہ چیز جو ہے نا کھل کے سامنے آتی ہے کہ مسجد میں نکاح اور اس کا اعلان عام نمبر 1 کرنے کا کام۔ نمبر 2 مہر کی ادائیگی۔
مہر کی ادائیگی، اور فرمایا کہ مہر وہ شادی بابرکت ہے کہ جس کا مہر فوری ادا کیا جائے، معجل ہو سارا کا سارا، اور اس نکاح میں انشاءاللہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور جس شادی میں کم سے کم خرچہ ہوگا وہ شادی، وہ نکاح بابرکت کہلائی جاتی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ تو دوسرا کام ہے مہر کی ادائیگی، اور تیسرا کام ہے دعوت ولیمہ، کہ جس قدر اس کی اہمیت، اس کی تاکید آئی احادیث مبارکہ میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ولیمہ تم ضرور کرو، چاہے تمہارے پاس ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لفظ شاید آج کی دنیا کو سمجھ میں نہ آئے کہ بکری ہی کیوں نہ ہو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جو فائنینشیل پوزیشن کسی شخص کی ہو سکتی تھی، وہ ایک بکری تو ضرور اس کے گھر میں بنی ہوتی تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جتنی کم سے کم فائنینشیل پوزیشن بھی نہ ہو، تب بھی آپ ولیمہ ضرور کرو۔ اور یہاں تک بھی آیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے لا کے، اور جس گھر میں شادی ہوئی ہے وہاں دسترخوان لگا کے اور کھانا کھا لو۔ مقصد کیا ہے؟ سیلیبریٹ کرنا۔ اسی طرح دعوت ولیمہ میں شرکت کے لیے احادیث میں اس کی بھی تاکید آئی ہے، دعوت ولیمہ۔ اور دعوت ولیمہ کون کرتا ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکے والے کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کی جو فلسفی ہے، اسلام کا جو فلسفہ ہے، اسلام کی جو حکمت ہے اسلامک ٹیچنگز کی، وہ ہمیں دو اور دو چار کی طرح کیٹیگوریکلی وہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ خوشی بتائیے، اصل خوشی جس کو کہتے ہیں، منہ بند جن کا نہیں ہو رہا ہوتا، بانچیں جو ہے نا بند نہیں ہو رہی ہوتی، دانت پورے کے پورے باہر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ لڑکے والے ہوتے ہیں، جن کے گھر میں ایک فرد